बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते चलें कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने गिरफ्तारी के खिलाफ पिशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर कर दी। उमर अयूब ने 19 दिसंबर तक पिशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले रखी थी, लेकिन इसके बावजूद 5 दिसंबर को अडयाला जेल की बाइट से गिरफ्तार किया गया। फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की बन्नू के इलाके खैबर में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश फरमाने वाले कैप्टन जोहिबुद्दीन के घर आमद। ब्यूरो चीफ लॉ रजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने अहले खाना के साथ इजहार यकजहती की और फातह ख्वानी की गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने पार्क व्यू सोसाइटी की मरकजी शाहरा को शहीद कैप्टन के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया। मुल्क पर अपनी जान निछावर करने वाले बहादुर जवान कौम का फख्र हैं। गवर्नर पंजाब ने मुल्क व कौम के लिए जान का नजराना पेश करने पर शहीद कैप्टन को खराजे अकीदत पेश किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने के बाद अडयाला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। जुल्म जबर की इंतहा, कानून और आइन की पामाली की जा रही है। जमानत होने के बावजूद गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसे नहित्ते शहरी डी चौक में आवाम पर गोली चलाई। आगे बढ़े और आपको बताएं, नून लीगी एमएनए गजाली सलीम बट से राना सुलेमान एडवोकेट की मुलाकात। राना सुलेमान मुस्लिम लीग लायंस विंग के रुकन और सरगर्म लीगी कारकुन हैं। मुलाकात रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम चौधरी। लाहौर से मुस्लिम लीग के मेंबर पंजाब असम्बली गजाली सलीम बट के साथ मुस्लिम लीग लायंस विंग के रुकन और नून लीग के सरगर्म रुकन राना सुलेमान एडवोकेट की मुलाकात हुई। मुलाकात में राना सुलेमान एडवोकेट ने गजाली सलीम बट को इलाका के मसाइल और लोगों की मुश्किलात से आगाह किया। गजाली सलीम बट ने राना सुलेमान एडवोकेट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग की हुकूमत हमेशा की तरह अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोशां है और जिस हालत में मईशत हमें मिली थी अब इससे बहुत बेहतर है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से, जहां मदीना कॉलोनी सब डिवीजन बुरेवाला में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुतअद्दिद बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। मदीना कॉलोनी सब डिवीजन बुरेवाला में बिजली चोरी के खिलाफ एंटी थेफ्ट मुहिम के तहत एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। इस कार्रवाई की निगरानी एसडीओ अब्दुल हकीम काकड़ और मीटर इंस्पेक्टर शकील डोगर ने की, जबकि डिटेक्शन इंचार्ज शहजाद अकरम चौधरी और हसनैन अली शाह मीटर रीडर मेंबर डिटेक्शन टीम की क़यादत में टीम ने मुतअद्दिद बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया और इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। नवाज लीग के नौमुंतखब रुकन पंजाब असम्बली राना ताहिर इकबाल ने कहा है कि इनकी फतह अवाम की खिदमत की सियासत की फतेह है। अवाम ने एक बार फिर नवाज शरीफ और राना तनवीर हुसैन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। इंशाअल्लाह ताला अवामी खिदमत को ये सफ़र जारी रहेगा। मलिक नदीम महमूद चौहान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना ताहिर इकबाल ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि हमें बार बार इस हल्के में सुरखरू करते हैं और उसके बाद हमारी आवाम जो बार बार राना तनवीर साहब की लीडरशिप पे और मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप पे एतमाद करती है। और हमारा विज़न वही है कि खुशहाल और तरक्की करने वाला पाकिस्तान। वही विज़न इस हल्के में इम्प्लीमेंट हो चुका है, काम हो रहा है। पिछली जनरल इलेक्शन से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों की खिदमत हो रही है। हालांकि हमें 3 इलेक्शन आए लेकिन लोगों ने भरपूर एतमाद किया, तो मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह उनके जो दरीना मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करूँगा। मसाइल के हल के लिए इलाका का विजिट। स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स हयाताबाद पिशावर से जिस्मानी माजूरी का तालिब इल्म जिस्मानी तौर पर चैलेंज। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने गुज़िश्ता रोज जुम्मतुल मुबारक के मौका पर जामिया मस्जिद अनवार मदीना जंग रोड चनियोट में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में एसएचओ थाना सिटी, इंचार्ज शिकायत सेल और दीगर पुलिस अफसरान और नमाजियों ने कसीर तादाद मौजूद थी। सर्कल डीएसपीज एसएचओज ने अपने अपने इलाकों में नमाज जुमा के मौका पर खुली कचहरियां लगाई। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने शहरियों के मसाइल सुने, मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। डीपीओ ने मुतल्लिका अफसरान को दादरसी यकीनी बनाने की, कंप्लेंट सेल को दरखास्तों की दादरसी यकीनी बनवाकर फॉलो अप रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। डीपीओ ने पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ सर्विसेज से मुतल्लिक शुरका को ब्रीफिंग दी। डीपीओ ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप और
دیگر ڈیجیٹل پولیس سروسز سے شرکاء کو آگاہی دی۔ ڈی پی او نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسجد میں کھلی کچہری لگانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاکہ آپ کے مسائل آپ کے پاس آ کر سن کر حل کیے جائیں اور کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیا جائے۔ شہری معاشرتی اخلاقی برائیوں جرائم پیشہ عناصر سے متعلق اطلاع دے سکتے ہیں۔ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت، امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے۔ چنیوڑ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق جہاں انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق پولیس اہلکاروں کی محکمانہ ترقی کا عمل جاری، چنیوڑ پولیس کے 14 افسران کو سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ترقی پانے والے افسران کے لیے ڈی پی او اور دفتر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ترقی پانے والے افسران کے عزیز و اقارب کو خصوصی دعوت دی گئی۔ ڈی پی او عبداللہ احمد، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ظفر اقبال، ڈی ایس پی لیگل مدثر کلیم نے ترقی پانے والے افسران کے عزیز و اقارب کے ہمراہ مل کر بیج لگائے۔ ڈی پی او نے ترقی پانے والے افسران، ان کے عزیز و اقارب کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سے سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں محمد رضوان، عمر دراز، احمد یار، محمد اسلم، حسن رضا، انصر عباس، فلک شیر، ظفر عباس، آصف حنیف، محمد ابراہیم شامل ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل سے سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں مہدی شاہ، سجاد خالد، مختار احمد، لیاقت علی شامل ہیں۔ اس موقع پر ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا کہ پروموشن کے بعد اب سب پر پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہوئے پولیس سروسز سے مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈوالا یار سے، جہاں خانزادہ کالونی کی رہائشی 30 سالہ خاتون اپنے شوہر کے ظلموں سے تنگ آ کر میڈیا والوں کو بتایا کہ 13 سال میری شادی کو گزر چکے ہیں، میرے 4 بچے ہیں، میرا شوہر مجھے ساجد خانزادہ میرے اوپر اور میرے بچوں کے اوپر شراب کے نشے میں آ کر تشدد اور ظلم کرتا ہے۔ ٹنڈوالا یار خانزادہ کالونی کے رہائشی 30 سالہ خاتون نے میڈیا والوں کو بتایا کہ میرا شوہر محمد ساجد خانزادہ رکشہ چلاتا ہے، شام کے وقت شراب کے نشے کی حالت میں میرے اوپر اور میرے بچوں کے اوپر تشدد اور ظلم کرتا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی ہے کہ 2-3 دنوں کے اندر میں تجھے مار دوں گا۔ آج میں ظلموں سے تنگ آ کر ایس ایس پی ٹنڈوالا یار صاحب اور ڈی آئی جی حیدرآباد صاحب کو گزارش کرتی ہوں کہ میرے شوہر محمد ساجد خانزادہ کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے اور مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ السلام علیکم، میں عمرہ خانزادہ بات کر رہی ہوں، خانزادہ برادری سے۔ میرے شوہر کا نام محمد ساجد ہے، وہ مجھ پہ بہت زیادہ تشدد کرتا ہے۔ 13 سال ہو گئے، میرے بچوں کو مارتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے مجھے، نہ کسی چیز سے تکلیف اٹھاتا ہے، نہ کسی چیز کا خرچہ پانی دیتا ہے مجھے۔ اور جو کچھ ہے، آج میں بہت بڑا قدم اٹھا رہی ہوں اس چکر میں کہ میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے یہ کام کرنے کے لیے میں اٹھی ہوں۔ آج میرے پریس کلب والوں سے مدد مانگی ہے میں نے۔ میرا شوہر رکشہ چلاتے ہیں اور میرے پہ شراب پی کے آتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں میرے بچوں کو، میرے کو۔ میری یہ ایس پی صاحب سے اپلیکیشن کہتی ہوں کہ میرا مدد کیجیے، میں بہت زیادہ پریشان۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، اندھا دھند فائرنگ، خواجہ سرا قتل رپورٹ کر رہے ہیں میاں عبد الوحید عمرانہ، کرائم رپورٹر ایم بی نیوز ساؤتھ پنجاب۔ خانوال کے نواں علاقے نوری سہاگ میں مہندی کی تقریب کے دوران اوباش کی فائرنگ سے نوجوان خواجہ سرا قتل۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ لیا کوٹ سلطان کے نواں علاقے شاہ والا کے مقام پر دریائے سندھ کا شدید کٹاؤ جاری ہے۔ سونا اگلتی زرعی زمین فصلیں مکانات دریا برد ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف محمد عمران۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی، کوٹ سلطان کے نوحی علاقہ شاہ والا کے مقام پر دریائے سندھ کا شدید کٹاؤ جاری ہے۔ سونا اگلتی زرعی زمین فصلات، گرلز پرائمری اسکول شاہ والا، مساجد، امام بارگاہ اور 100 سے زائد رہائشی مکانات دریا برد ہو چکے ہیں۔ کٹاؤ کا یہ سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں ناقابل تلافی نقصان کا اندیشہ ہے اور حفاظتی بند کے متاثر ہونے کے امکانات بھی بڑھ رہے ہیں۔ مقامی متاثرین کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ کے طوفانی کٹاؤ کے سبب مقامی آبادی لاکھوں روپے مالیت کی زرعی اراضی سے محروم ہو چکی ہے اور مال مویشی رہائشی مکانات دریا کی نظر ہونے کے باعث نقل مکانی پر مجبور ہیں اور انتظامی اداروں کی عدم توجہ کے باعث لاچاروں بے بسی کی تصویر بن چکے ہیں۔ امدادی کارروائیوں کے لیے ارباب اقدار کی نظر شفقت کی راہ تک رہے ہیں۔ انہوں نے ارباب اختیار سے دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے مؤثر اور فوری اقدامات بروئے کار لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد عمران، ایم بی نیوز لیا۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ عبادت نثار کے حکم پر ٹوبہ پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری. تھانہ سٹی کمالیہ موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار. چوری شدہ 8 موٹر سائیکل 4,30,000 روپے نقدی برآمد. خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے. میاں جہازیب کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار نے ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو ٹریس آؤٹ کر کے گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا. اس طرح علاقہ تھانہ سٹی کمالیہ میں بھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے اے ایس پی ایس ڈی پی او کمالیہ زینب ایوب کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی کمالیہ سب انسپیکٹر جیون خان مما ملزمان پولیس پر مشتمل ٹیم تشکیل دی. پولیس ٹیم نے مخبر کی اطلاع اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کرنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا قبائلی طلبہ سے خطاب. گورنر ہاؤس عوام کے پیسوں سے بنا ہے، اس لیے گورنر ہاؤس کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. وزیرستان کے مسائل سے آگاہ ہوں، اس لیے اپنے مسائل خود حل کریں گے. صوبے کے حقوق اور وسائل کے لیے اے پی سی میں سوائے ایک پارٹی کی باقی تمام پارٹیوں نے شرکت کی. وفاق تو چاہتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اختلافات رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہونے سے سارا فائدہ وفاق کو ہے، کیونکہ ہمارے پیسے سندھ اور پنجاب کو جائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور حلقہ پی پی 142 کے امیدوار پیر سید سجاد حسین چاہ نے پارٹی کارکنوں سے ملاقات کی اور کہا کہ ضمنی انتخابات میں نواز لیگ کے رانا طاہر اقبال کی کامیابی سے نواز شریف کے بیانیہ کو بڑی تقویت ملی ہے. شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق پیر سید سجاد حسین چاہ نے کہا کہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی قیادت میں ضلع شیخو پورہ میں عوام کی خدمت اور تعمیر و ترقی کے لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی. آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کا سیاسی وجود ختم ہو جائے گا. شرک پور کے قریب موٹر سائیکل فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی، جس موٹر سائیکل سوار 19 سالہ نوجوان جمشید جاں بحق اور ایک اور ساتھی سوار عابد حسین زخمی ہو گیا. شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق تیز رفتار موٹر سائیکل فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی اور اس کے دوران پیچھے بیٹھا نوجوان دوسری سائیڈ پر جا گرا، جو نامعلوم گاڑی کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا. ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے زخمی شخص کو موقع پر ہی فرسٹ ایڈ فراہم کی اور جاں بحق شخص کی لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا. فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا اعلیٰ سطحی وفد کے تحفظ کے لیے پاک فوج کی تعیناتی پر کیے جانے والے بددیانتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار. دشمن قوتوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کا اعادہ. پاک فوج کی فارمیشن کمانڈر کانفرنس نے اعلیٰ سطحی وفد کے تحفظ کے لیے پاک فوج کی تعیناتی پر کیے جانے والے بددیانتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قومی سلامتی، انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی، دشمن قوتوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے، داخلی اور خارجی خطرات سے نپٹنے کی تیاریوں، سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے اپنا کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کور کمانڈر کانفرنس اسلام آباد میں پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار. بیرونی عناصر کی مدد سے پروپیگنڈے کی ایسی مذموم کوششیں کامیاب، سیاسی مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں تحصیل کبیر والا سے. ہمارے کرائم رپورٹر عبد الرؤف جویا کی رپورٹ کے مطابق پچھلے روز رات 2 بجے کے قریب بھرے سے ٹرانسفارمر چوری کر لیا گیا. تفصیلات کے مطابق رات گئے تقریباً 2 بجے کے قریب نامعلوم چوروں نے اندرون شہر کبیر والا سے ایک ٹرانسفارمر چوری کر لیا. اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے، جہاں مہر وقاص نے اپنے دوست مہر عمران کو سعودیہ سے پاکستان آمد پر مبارکباد پیش کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کی یہ. مری بیورو چیف ایم بی نیوز راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری اہم ترین مویشی چور رنگے ہاتھوں گرفتار. مری چٹا موڑ سے صبح تقریباً 4 بجے چور جانور چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. ایک چور کو مری کے لوکل لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ 2 چور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. گرفتار شخص کا نام عبد الرزاق ولد فضل الہی، تعلق ضلع جہلم سے بتایا جا رہا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز.